نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضری ہوئی ہے، ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئے ٹائٹل کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جس کے تحت یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ یعنی وہ مقصد یا وہ ٹائٹل، وہ عنوان یہ ہے کہ استخارہ کی دعا، اس کا طریقہ، کس طریقے سے استخارہ کرنا چاہیے، اس کے بعد کا کیا لائے عمل ہوتا ہے، تو اس سارے کے بارے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں آگاہی فراہم کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے دوستوں نے عزیز و قارب یا تعلق والے لوگ پوچھتے ہیں استخارہ کے بارے میں، جی استخارہ کس طرح کرنا چاہیے، اس کی دعا کیا ہے، تو آج اس بارے میں آپ کو میں تفصیلاً بتانے جا رہا ہوں، اور استخارہ کس طرح کیا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے اور یہ کیا عمل ہے، تو اس سارے کے بارے میں آپ کو میں آج بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ادعونی، کہ تم مجھ سے دعا مانگو استجب لکم، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے اس دعا کو یا جو بھی تم مجھ سے مانگتے ہو، جو پکار تمہاری ہے، اس کو میں پورا کروں گا۔ تو محترم بھائی دوستو، ہمیں اللہ سے ہمارا جو بھی کام ہو، جو بھی مقصد ہو، وہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ساری کائنات، اس کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کا محتاج ہے۔ اللہ ہی سب کو دیتے ہیں، اللہ ہی کل کائنات کے خالق، اس کے مالک، اس کے رازق، اس کے حاجت روا ہے، تمام کاموں کو بنانے والا اللہ ہے۔ تو عزیز دوستو، اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا استخارہ اصل میں ہے کیا؟ استخارہ چیز کیا ہے؟ استخارہ کیا عمل ہے؟ استخارہ عزیز دوستو، اصل میں استخارہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے دنیا کے اعتبار سے، تو اس کام کے کرنے سے پہلے انسان اللہ سے ایک مشورہ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے، یار میں یہ کام کروں نہ کروں۔ تو اسی طرح استخارہ اللہ رب العزت کے ساتھ مشورہ ہے کہ انسان جب وہ دعا مانگتا ہے، میں دعا بھی آپ کو سناؤں گا اور دعا کا ترجمہ بھی سناؤں گا، تاکہ آپ کو ہر چیز واضح ہو جائے کہ ہم کس استخارے میں کیا چیز مانگتے ہیں۔ تو استخارہ اصل میں، استخارے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو کام شروع کرنے جا رہے ہیں وہ کام ہمارے لیے بہتر ہے یا برا ہے، اس کا فیصلہ اللہ رب العزت فرما دیں، ہمارا اللہ سے یہ مشورہ ہے۔ اور انسان جب استخارے کی دعا کرتا ہے تو دعا میں انسان یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو آپ اس کو میرے حق میں ہونے کا اس کے فیصلہ اور میری تقدیر میں اس کا فیصلہ فرما دیجیے اور میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ اور انسان دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے دین و دنیا کے اعتبار سے، تو یا اللہ اس کو میرے نصیب میں مت کیجیے، اس میں رکاوٹ پیدا کر دیجیے۔ تو عزیز دوستو، یہ استخارہ مسنون عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح ہمیں کوئی دوسری دعا یا نماز سکھا رہے ہوں۔ تو ہر کام میں، کوئی بھی کام ہم نے کرنا ہے تو اس کو کرنے سے پہلے ہم استخارہ کریں گے۔ اگر وہ کام ہمارے نصیب میں ہمارے لیے بہتر ہوا تو اللہ اس کا ہمارے لیے فیصلہ فرما دیں گے، ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے، اور اگر اس کام میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہوا تو اللہ رب العزت اس کام سے ہمیں بچا دیں گے یا اس میں رکاوٹ پیدا کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا مشورہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، استخارے کا طریقہ کیا ہے، اس کی دعا کیا ہے، وہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ استخارہ یا اس کے لیے وقت کون سا بہتر ہے، تو اس میں آپ استخارہ کسی بھی ٹائم پہ کر سکتے ہیں، اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، آپ کو کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بہتر وقت یہ ہے کہ آپ اپنے رات کو سونے کے وقت کے جب آپ سونے کے لیے تیار ہو جائیں تو اس وقت سونے سے پہلے کا جو آپ کے آخری لمحات ہوں، اس وقت میں آپ استخارہ کر کے، استخارہ کی دعا کر کے اور آپ سو جائیں، تو انشاءاللہ آپ کے اللہ اچھی رہنمائی فرمائیں گے۔ اس میں سب سے بہتر وقت تو یہ ہے۔
اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور وقت میں کرنا چاہیں تو ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، ایک بہت اہم بات جو میں آپ سے یہ عرض کروں، اکثر مجھے لوگوں نے کہا ہے، باقی علماء کرام کو بھی کہتے ہوں گے لوگ، کہ بھئی آپ میری طرف سے استخارہ کر دیں۔ دیکھیں اگر کوئی دوسرا بھی کسی کا استخارہ کر دے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن جس کا کام ہے وہ خود جس طلب کے ساتھ اللہ سے مانگے گا نا، وہ دوسرا بندہ نہیں مانگ سکتا۔ تو اس لیے جب بھی استخارہ کرنا ہو، یہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ مسلمان کا کام کیا ہے اللہ سے مانگنے کے سوا؟ تو ہر مسلمان اپنے لیے استخارہ خود کیا کرے، یہ آپ سے میری گزارش ہو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد، وضو کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے، 2 رکعت نفل نماز استخارہ کی نیت سے نفل نماز ادا کریں گے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ وہیں پر یعنی بیٹھے ہوئے پھر اللہ سے دعا مانگیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آپ سے عرض کرتے چلوں، اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے دعا میں وہ لوگ عجلت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، اور فرمایا عجلت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے دعا میں ایک گزارش یہ ہے، دعا کو آپ لمبا مانگیں اور اللہ سے خوب مانگنے کی عادت ڈالیں۔ جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے، اب یہ اللہ خوش ہوتا ہے جب اللہ سے کوئی بندہ مانگتا ہے۔ جو آیت میں نے پہلے پڑھی تھی اس میں دعا کو عبادت کہا گیا ہے، اور عبادت نہ کرنے والے سے اللہ اس کو تکبر والا کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے خوب مانگا جائے۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی جو دعا ہے اس کو جب آپ نے دعا شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے اللہ کی خوب تعریف بیان کریں، جو تعریف آپ کو آتی ہے، جتنی آتی ہے، جو اللہ کی صفت، جو اللہ کی خوبی، جو اللہ کی تعریف آپ بیان کر سکتے ہیں، عربی میں، اردو میں، ہندکوں میں، جس زبان میں بھی آپ کو آتی ہے، پنجابی، پشتو، آپ اس کو خوب بیان کریں۔ تعریف بیان کرنے کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے بعد اس کے بعد اب آپ نے جو مانگنا ہے وہ مانگیں۔ تو اب آپ چونکہ استخارہ کر رہے ہیں تو آپ پھر یہ دعا مانگیں گے۔ وہ دعا اس طرح ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اچھا، اب یہاں سے آگے میں جو آیت پڑھنے لگوں اس میں چند الفاظ آ رہے ہیں، وہاں پر آپ کو میں ایک چیز سمجھاؤں گا۔ آگے یہ اللہم ان کنت تعلم ان، یہ جب آپ ان پر آئیں گے تو اس کے بعد آئے گا ھذا الامر۔ تو یہ ھذا الامر جب آئے گا تو اس پر یا تو آپ نے اس کام کا نام لینا ہے جس مقصد کے تحت یہ دعا کر رہے ہیں، یہ استخارہ کر رہے ہیں، یا اس کام کا اپنے ذہن میں خوب سوچنا ہے۔ ان ھذا الامر پر جب آپ پہنچیں گے تو اس کام کا نام لینا ہے یہاں پر، میری بات سمجھ گے؟ تو اس کے بعد جب آپ کہیں گے ان کے بعد اس کام کا نام لیا، پھر آپ کہیں گے خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فی۔ اب یہ پہلا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، مختصر انداز میں آپ کو میں اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں کہ اے اللہ، اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر مانگتا ہوں اور تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے عظیم فضل کا۔ اچھا، پھر آگے فإنک تقدر ولا اقدر، اے اللہ تجھے قدرت حاصل ہے، مجھے قدرت نہیں حاصل، اور تو جانتا ہے ولا اعلم، میں نہیں جانتا کہ کیا میرے لیے بہتر ہے اور کیا میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ وانت علام الغیوب، تو علام الغیوب، تو تمام غیبوں کے جاننے والا ہے۔ پھر آگے انسان کہتا ہے اللہ ان کنت تعلم، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے، تو اے اللہ خیر لی فی دین و معاشی، یہ میری دنیا اور دین کے اعتبار سے بہتر ہے، تو اے اللہ فقدرہ لی و یسرہ لی، اے اللہ اس کو میری تقدیر میں کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ یہ پہلا حصہ ہے دعا کا۔ اب دوسرا حصہ اس کے ساتھ ہی، دوسرا حصہ یہ ہے وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اے اللہ اگر تو جانتا ہے اَنَّ، یہ کہ ھذا الامر، جیسا میں نے پہلے آپ کہا ھذا الامر 2 مرتبہ آئے گا، ایک پہلی مرتبہ اور ایک یہ، تو یہ ھذا الامر اسی کام کا نام لینا ہے جس مقصد کے تحت آپ ہی کریں۔ ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی، اے اللہ اگر یہ کام میرے لیے میری دنیا اور دین کے اعتبار سے برا ہے، اس میں شر ہے، تو اے اللہ عاقبت امری فاصرفہ عنی، اے اللہ تم اس سے مجھے روک دے، اس کام کو میرے مقدر میں ہونے سے
روک دے، وصرفنی عنہ، اے اللہ مجھے بھی اس سے روک دے، وقدر لی الخیرہ، اے اللہ پھر تو میرے لیے خیر کو میرا تک مقدر کر دے، حیث کانا ثم ارضنی بہ، اے اللہ پھر وہ جیسے بھی ہو اس پر تو مجھے راضی فرما دے۔ تو یہ عزیز دوستو، یہ استخارے کی دعا ہے اور بہت ہی بہترین عمل ہے۔ آپ یقین کریں زندگی کے کسی معاملے میں آپ استخارہ کریں گے انشاءاللہ آپ اس معاملے میں کبھی نہیں پچھتائیں، کیونکہ یہ اللہ سے آپ کا ایک مشورہ ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ سے مشورہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس کا بہتر حل عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے وہ کام کرنا آپ کے لیے بہتر ہوا تو اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کے لیے آسانی فرما دے گا، اللہ آپ کے لیے اس کی راہیں آسان کر دے۔ اگر آپ کے لیے اس میں کوئی مسئلہ ہوا، کوئی پریشانی ہوئی تو اللہ آپ کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی تنگی، کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کر دے گا، تاکہ آپ آئندہ والی زندگی میں اس کام کے ہونے پر پچھتاوا آپ کو نہ ہو۔ تو عزیز دوستو، یہ میری آپ کے ساتھ مختصر سی چند باتیں تھیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، میرا چینل بھی نیو ہے، اور جو ساتھی میرے چینل پر نیو آئے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا اس سے پہلے کی میری ویڈیوز دیکھی ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے، ایک تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں سے میری گزارش ہے کہ خود بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ویڈیو آتی ہے، آپ چاہتے ہیں کوئی ٹاپک، کوئی ایسا عنوان جو آپ چاہتے ہیں کہ اس پر ویڈیو بننی چاہیے، تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنا دی جائے گی، تو آپ مجھے ضرور میسج کریں۔ اور اس کے علاوہ کوئی مشورہ آپ کے پاس کسی اور موضوع کے متعلق، وہ بھی مجھے ضرور بتائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے شیئر کرتے جائیں اور ویڈیوز کو بھی دیکھتے جائیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ تب تک نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔